انسان کے متعلق آج تیسرا لیکچر ہے۔ 1961 میں فرگ نامی سائنسدان نے نظریہ دیا کہ ہماری گلیکسی جو ہے اس کا نام ملکی وے ہے۔ جو ہماری گلیکسی ہے اس ملکی وے گلیکسی میں 10 کروڑ تک کے ایسے سیارے موجود ہیں جن پر ہماری زمین کی طرح کی ذہنی زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ اس نے نظریہ دیا تھا کہ ذہنی زندگی یعنی انسانوں کی طرح کے مخلوق موجود ہو سکتی ہے، اور کچھ سائنسدانوں کا نظریہ ہے اور کہنا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ انسان کے کیے گئے کسی بھی عمل میں اس انسان کی اپنی مرضی شامل نہیں، انسان کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ انسان کے تمام اعمال پہلے کیے گئے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے یہ اس کی پہلے کیے گئے اعمال کے رزلٹ ہے، نتیجہ ہے، یعنی انسان کی ذاتی رائے اور ذاتی پسند نام کی کوئی چیز اپنا وجود حقیقی نہیں رکھتی۔ انسان صرف محسوس کرتا ہے کہ زندگی میں اپنے فیصلے وہ خود کرتا ہے، یہ صرف انسان محسوس کرتا ہے۔ یہ چیز بنیادی طور پر ایک دھوکہ ہے جو ہمارا دماغ ہمیں مسلسل دے رہا ہے، جبکہ فری ویل کا تعلق شعور کے ساتھ ہے۔ فری ویل جو ہے اس کا تعلق شعور کے ساتھ ہے۔ شعور کا عقیدہ پیچیدہ ترین ہے اور شعور کا تعلق انسان کے روح کے ساتھ ہے، اور روح کے متعلق علم ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے الا قلیل، اور روح کے متعلق آپ کو علم نہیں دیا گیا ہے۔ جو انسان کو علم دیا گیا وہ قلیل علم دیا گیا ہے، کیونکہ روح رب کا حکم سے بنی ہے۔ میری ہر سوچ اور عمل اس کائنات سے پہلے اللہ کے پاس باقاعدہ اسی طرح ہی کا موجود تھا۔ میرا یہ جو عمل جو میں اپلوڈ کر کے آپ کو یہ لیکچر دے رہا ہوں یہ پہلے سے باقاعدہ موجود تھا، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرے اندر اپنے ارادے کا اختیار موجود نہیں تھا۔ میرے اندر اپنے ارادے کا اختیار موجود نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا، اور وہ کام کر رہا ہوں جو میری پیدائش سے بھی بہت پہلے کیا جا چکا تھا، لیکن میں وہ کام کر رہا ہوں، پوری دنیا کے تمام انسان وہ کام کر رہے ہیں جو پہلے کیا جا چکا تھا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کام بھی میں نے کرنا تھا وہ تمام مستقبل مکمل تفسیر کے ساتھ شروع سے ہی اللہ کے سامنے موجود تھا۔ تو وقت اللہ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہے، صرف انسانوں کے لیے وقت کی قید ہے۔ اللہ مالک ہے وقت کا، مالک ہے وقت کا، مالک یوم الدین میں یہاں پر اس کا دلیل ہے۔ اللہ وقت کا مالک ہے، شہنشاہ ہے۔ وقت اللہ کا مخلوق ہے، نہ ہے زمان نہ مکا، لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اسی شعر میں یہ پورا لیکچر کو سمیٹا ہے، نہ ہے زمان نہ مکا، لا الہ الا اللہ۔ کھرت ہوئی ہے زمان و مکا کے زمناری، نہ ہے زمان نہ مکا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے لیے بھی اور کائنات کے لیے بھی ماضی حال مستقبل کی کوئی بھی حقیقی تقسیم نہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے بھی اور کائنات کے لیے بھی ماضی حال مستقبل کی کوئی بھی حقیقی تقسیم نہیں ہے۔ صرف انسان کو وقت جسم اور نقطہ جیسی زمین میں آزمائش کے لیے قید کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہمیں جو قید کیا گیا ہے یہ وقت کا دھوکہ دے کر آزمائش کے لیے قید کیا گیا ہے۔ یہ تینوں وقت ماضی حال مستقبل ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ اللہ ایک حال میں ہے، اللہ جل جلالہ تو وقت کا بادشاہ ہے، ہر آن ہر لحظہ خدا کے سامنے ہے۔ اسی لیے خدا کے علم کامل کے ساتھ ہمارا ارادہ کی اختیار بھی موجود ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کی سورہ اسراء آیات نمبر 84، قل کل یعمل علی شاکلتہ، فرما دیجیے ہر کوئی اپنے اپنے طریقہ فطرت پر عمل پیرا ہے، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ آیات تفصیل و تفسیر کے ساتھ دیکھیے،
سورۃ اسراء آیات نمبر 84۔ ہر انسان کی بہت ساری جسمانی وجود کے ساتھ چیزیں فکسڈ اور گیون ہوتی ہے۔ ایک انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی بہت سی چیزوں کا فیصلہ انسان کے پیدائش کے ساتھ ہی بہت سی چیزوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یعنی رنگ، نسل، ذہانت، شکل، صورت وغیرہ فکسڈ ہوتے ہیں، مگر ہر بری عمل کے لیے میں ذمہ دار ہوں اور ہر اچھی عمل خدا کی توفیق سے ہے۔ میری زندگی کی تمام خوشیاں اس کی رحمت کی سبب ہے، اللہ کی رحمت کی سبب ہے۔ میں اپنے جسم میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا۔ ایک ذرے میں موجود کائنات کو دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ چھوٹے سے ذرے میں کروڑوں کائنات ہے، ان کو دیکھنا میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کائنات کے وسعتوں سے میں لاعلم ہوں۔ مجھے اچھائی اور برائی کی تمیز عطا کر کے ایک انتخاب کر لینے کا اختیار کیوں دیا گیا؟ آپ ایک سوال ہے، اسی سوال سے آپ خود ریسرچ کریں۔ اور سورہ شمس کی آیات نمبر 1 سے 10 تک 11 قسمیں اٹھائی گئی ہے۔ اللہ نے قسمیں کھائے، بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے خلقت کے قسمیں اللہ اٹھاتا ہے اور گواہ بنا کر پورے قرآن میں دوسرے کسی مقام پر اتنی زیادہ قسمیں 11 قسمیں کھانا اللہ کی دوسری جگہ میں نہیں ملتی۔ یہاں پر 11 قسمیں ایک ساتھ اٹھائی گئی ہے اور تاکید انتہا کے بعد انسان کے اندر اچھائی برائی کی حس خدا کی جانب سے الہام کی گئی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب دیکھو یہ جو الہام خدا کی جانب سے کی گئی، ہر انسان کو اچھائی برائی کا شعور دے دیا گیا ہے، پہلے سے دید ہے، اور انسان کو اپنی مرضی کا راستہ چن لینے کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے۔ مجھے بہترین ساخت پر پیدا کر کے بہت نیچے پھینک دینے کا مقصد امتحان ہے، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم امتحان دے رہے ہیں۔ میں امتحانی حال میں ہوں، ایگزامینیشن حال میں ہوں، یہ مجھے معلوم نہیں اور آپ کو بھی معلوم نہیں۔ بنیادی طور پر یہ امتحان دھوکہ کا امتحان ہے، اس لیے معلوم نہیں۔ دھوکے سے ہم سے آزمائش اور امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہ جو 93 ارب نوری سالوں پر محیط ہماری قابل مشاہدہ کائنات، جو 93 ارب نوری سالوں پر محیط ہماری قابل مشاہدہ کائنات، یہ سب ہمارا کمرہ امتحان ہے۔ جہاں تک ہماری مشاہدہ انسان کی مشاہدہ ہے، یہ ہماری کمرہ امتحان ہے، انسان کی کمرہ امتحان ہے۔ یہ ہم انسانوں کو پرکھنے کے لیے سجایا گیا ہے۔ یہ جو سجاوٹ ہے، دنیا کی رنگینی ہے، یہ تو ہمیں پرکھنے کے لیے سجایا گیا ہے۔ دھوکہ دہی کی اس امتحان میں پہلا اور بنیادی دھوکہ ہمارا جسمانی وجود ہے۔ یہ جو جسم ہے، جو مادی جسم ہے، یہ بنیادی دھوکہ ہے انسان کے لیے۔ جسم کے دھوکے سے باہر نکل کر خود کو پہچان لینا ایک اہم سوال ہے، ایک پیچیدہ سوال ہے۔ اب جسم کی دھوکے سے باہر نکل کر خود کو پہچان لینا ایک اہم سوال ہے۔ ہمارا جسم ہمارا روح کے لیے ذریعہ امتحان ہے۔ یہ جو جسم ہے، یہ روح کے لیے ایک امتحان کا ذریعہ ہے۔ جسم کے ذریعے روح نے یہ پرچہ حل کرنا ہے، روح نے جسم کے ذریعے پرچہ حل کرنا ہے۔ بغیر جسم کے روح پرچہ حل نہیں کر سکتا۔ روح کا مادی دنیا سے رابطے کا ذریعہ یہ جسم ہوگا، یہ جسم ہے۔ جسم کی موت تک یہ روح جسم کی قید میں ہے۔ جب جسم کی موت آئے گی، اس وقت تک یہ جو ہے روح جسم کی قید میں ہے، اور جسم کی موت کی شکل میں روح کمرہ امتحان سے باہر چلی جاتی ہے۔ جسم کی موت ہو جاتی ہے نا، پھر یہ جو روح ہے، جو اصل انسان ہے، یہ کمرہ امتحان سے باہر چلی جاتی ہے، اور نیند کی حالت میں بھی یہ کمرہ امتحان سے باہر چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس کی جو عمل نامے ہے وہ لپیٹ دیا جاتا ہے سونے والے شخص۔ اس جسم کی پیدائش سے انسان بہت پہلے موجود تھا۔ جسم کی پیدائش سے اربوں سال پہلے انسان موجود تھا۔ قرآن میں الستو بربکم قالوا بلا، وہاں پر ہوش حواس اور پورے اختیار کے ساتھ اللہ تو ہمارا رب ہے اقرار کیا۔ اصل انسان نے، تمام دنیا کی آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں نے یہ اقرار کیا، یہ عہد کیا اللہ کے ساتھ کہ ہمارا پروردگار، پالنے والا رب، تربیت کرنے والا رب اللہ تو ہے۔ تو اس وقت یہ جو موجود تھا، یہ جسم کی پیدائش سے
انسان بہت پہلے موجود تھا. کمرہ امتحان سے نیند کی صورت میں تھوڑا بریک لیتا ہے، یہ جو کمرہ امتحان سے، لیکن انفرادی خود مختار حیثیت بحال نہیں رہتی. یہ کام موت کے بعد ممکن ہے. جو خود مختار حیثیت بحال نہیں رہتی، یہ جو کام ہے موت کے بعد ممکن ہے. ذہن جسم کی ذہانت کا امتحان ہے اس دنیا میں. جہاں پر ہم ہیں جس گولے میں، یہاں پر ذہن کا امتحان ہے، اور کند ذہن کے لیے کند ذہنیت کا امتحان ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، انسان کی جو ذہنی صلاحیت کے مطابق اس کی امتحان ہے. مصائب اور پریشانیاں انسان کو غور فکر کی دعوت دیتی ہیں. ہمیں جو تکلیفیں آتے ہیں، جو پہنچتے ہیں، جو کچھ بھی، یعنی وہ ہمارے غور فکر کو دعوت دینے کے لیے پہنچتی ہے، انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. تو مصائب اور پریشانیوں اور غموں کو عزت دینا چاہے اور ان سے سیکھنا چاہے. جس شخص نے اس زندگی کو زندگی سمجھ لیا، دھوکہ کھا گیا، مار کھا گیا. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد والی زندگی ہے. والسلام.